حدیث نمبر 851 وَمَا فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ يَطُوفُ۔ طواف کرنے والے کا صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد طواف کرے یا عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو کیا اس وقت اس کو 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان اوقات میں طواف کرے تو جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، ان اوقات میں اگر طواف کیا جائے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدثنا ابو عمار بن علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عینۃ عن ابی الزبیر عن عبد اللہ بن باباہ عن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ شاء من لیل ونہار وفی الباب عن ابن عباس وابی ذر قال ویسا حدیث جبیر بن مطعم حدیث حسن صحیح وقد رواه عبد الله بن ابي نجيح عن عبد الله بن باباه ايضا وقد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح بمكه فقال بعضهم لا باس بالصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك ان طاف بعد صلاه الصبح ايضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاه الصبح فلم يصلي وخرج من مكه حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، قریش سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عبد مناف کی اولاد، کسی شخص کو اس گھر کے طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ جو شخص بھی طواف کرنا چاہے طواف کرنے دو، طواف کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اس سے بھی نہ روکو، رات اور دن میں جس وقت بھی وہ چاہے۔ جو شخص چاہے دن میں طواف کرنا چاہے یا رات میں، اس کو طواف سے بھی نہ روکو، اور نماز پڑھنا چاہے تو نماز سے بھی نہ روکو، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ تو اب اس سے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو احناف کے بعد بھی فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ممنوع اوقات میں طواف کرے تو طواف کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن احناف کے پاس طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف کے بعد والی جو 2 رکعت ہیں وہ ممنوع وقت ختم ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو سورج طلوع ہونے تک وہ 2 رکعت نفل نہ پڑھے۔ اب احناف کے بھی دلائل ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے 2 رکعت نفل نماز ادا کیے بغیر۔ پھر ایک مقام پر جب پہنچے، جب سورج طلوع ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ نے وہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو یہ صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ کسی کو طواف کرنے سے نہ روکو اور نماز پڑھنے سے نہ روکو، اس سلسلے میں دیگر احادیث بھی ہے جس میں خاص طور پر عمومیت کے ساتھ یہ حکم آیا ہے کہ ممنوع اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جبیر بن مطعم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی نجیح نے سے عبداللہ بن بابہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ جو عمومی حکم ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز، فرض نفل کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ عام حکم ہے، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو، عرب میں ہو یا عجم میں ہو، یہ عمومی حکم ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنے اور طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد طواف بھی کیا جا سکتا ہے اور طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، شافعی مسلک میں اور حنبلی مسلک میں۔
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی کو طواف کرنے سے نہ روکو اور نماز پڑھنے سے نہ روکو، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں، جب طواف کرنا چاہے طواف کرنے دو، جب نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھنے دو۔ اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد طواف بھی کیا جا سکتا ہے اور طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ احناف کے بعد فجر کی نماز کے بعد طواف کیا جا سکتا ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف کے بعد والی جو 2 رکعت نفل نماز ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کوئی فجر کے بعد طواف کرے تو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے طواف کی۔ ایسے ہی عصر کے بعد اگر کوئی طواف کرے تو سورج غروب ہونے کے بعد یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر عصر کے بعد طواف کرے تو سورج ڈوبنے تک نماز نہ پڑھے، طواف کر لے، اس کی اجازت ہے، طواف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے تو سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے مغرب پڑھ کر، اور اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کے بعد 20-25 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی ادا کرے۔ ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے دلیل پیش کی ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد طواف فرمایا اور نماز پڑھے بغیر مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے، نکل گئے مکہ مکرمہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز ادا کیے، فجر کی نماز کے بعد طواف فرمائے، طواف کے بعد والی 2 رکعت آپ نماز ادا نہیں کیے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، طواف فرمایا اور تشریف لے گئے باہر مکہ مکرمہ سے، یہاں تک کہ مقام ذی طوا ایک مقام کا نام ہے، اس مقام پر پہنچے تو سورج نکل چکا تھا، طلوع ہو چکا تھا، تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی ادا فرمائی۔ تو پھر طواف کے جو 2 رکعت نماز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکل کر دوسرے مقام پر پڑھے، جی مطلب پھر وہیں پڑھنا واجب ضروری نہیں ہے، جیسا بولتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا اسماعیل علیہ السلام کے خدمت مبارک کے سامنے مقام ابراہیم پر پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر وہاں موقع نہ ملے تو دوسری جگہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، خود جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے اور احناف کا بھی یہی قول ہے۔